السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ خوش تر و تازہ فریش ہوں گے اور اپنے تبدیلیوں میں اپنے زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش میں لگی ہوں گے، مثبت تبدیلیاں لانے کی اپنی زندگی میں کوشش کریں گے۔ اور آج میرا جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عادات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، آج میں پریکٹیکلی آپ کو میں عادات کا بتاؤں گا کہ ہم عادات کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور عادات چھوڑنے کا طریقہ آج میں آپ کو سکھاؤں گا، یا اپنی کوئی بھی تبدیلی اپنے اندر لانے کے لیے میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم کس طرح ہم اپنے دوسروں میں بھی آپ لا سکتے ہیں، ایک معالج کی طرح کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے عادات کو چھوڑ سکتے ہیں اور ادرس کے بھی۔ لیکن وہ ہے کیا؟ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی چیز نہ لگے کہ آپ میں تو کوئی عادت ہی نہیں ہے، آپ تو بڑے مثبت ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو کہ ہم تو پرفیکٹ ہیں، بالکل ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے۔ کچھ بیماریاں بھی بری عادات کی وجہ سے بنتے ہیں، مثلا سگریٹ نوشی سے انسان کو کیا مضر اثرات ہو سکتا ہے، مثلا تمباکو نوشی جو بھی ہے، پان سے یعنی انسان کو کیا ہو سکتا ہے، کینسر جیسے بیماریاں بہت سی تمباکو نوشی سے آتے ہیں، اور بہت سے ایسی بیماریاں جو جنم لیتے ہیں اپنی خیالات کی، بری خیالات کی وجہ سے، جو مثبت خیالات نہیں ہوتے اس کی وجہ سے انسان شکار ہوتا ہے ایسے مسائل کے، ایسی چیزوں کے جو نفسیاتی ہوتے ہیں۔ نفسیاتی جو مسائل ہیں وہ کیسے ہیں، اور کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ اناؤنس کروں گا، کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو یہ بتایا، وعدہ دیا تھا کہ میں اناؤنس کروں گا کہ کب ہوں گے لاہور میں 20 فروری کو انشاءاللہ لاہور میں کلاس ہوں گے، وہی پی سی ہوٹل میں انشاءاللہ ہوں گے، اور انشاءاللہ آج جو ہے اور 6 فروری کو ابھی 6 فروری کو آپ نے انشاءاللہ تشریف لانا، پی سی ہوٹل پنڈی میں ہوں گے انشاءاللہ کلاسز ہوں گے، اور اسٹوڈنٹ سے امید ہے کہ وہ لوگ لیں تاکہ ان کی زندگی میں تبدیلیاں، چینج آئیں، بدلاؤ آئیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، تھوڑے سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، اپنے چیزوں سے نکلے، اپنی سٹی سے نکلے، آئیں ایک بار تھوڑی تبدیلی، 1-2 دن میرے ساتھ آپ صرف 2 دن دیں، وہ بھی 3 گھنٹے بس، میرے 3 سے 4 گھنٹے میرے ساتھ ہوں گے آپ، زیادہ پہلا دن تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، یعنی 4 گھنٹے ہو سکتے ہیں آپ کے یا اس طرح کے، لیکن دوسرا دن جو ہے پھر وہ آپ کے 3 گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کے ایکسپیرینسز پوچھنا ہے اور وہ چیزیں پوچھنا ہے، تبدیلیاں آپ خود ہی پریکٹیکلی لا سکتے ہیں۔ لیکن جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے عادات کو کیسے چھوڑیں، آپ اپنی شخصیت میں کیسے تبدیلی لائیں، عادات کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو نہ لگے کہ شاید یہ عادت نہیں ہے، لیکن میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اس کا ایک کال ہولڈ پہ ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے یاسمین بات کر رہی ہوں۔ جی یاسمین، جی یاسمین، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ آپ سن رہی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ آج تبدیلیاں لا سکتے ہیں ہم اپنے، اور آپ کیا مشورہ دے سکتی ہے؟ اور نہیں ماشاءاللہ یہ ہے کہ میں نے کافی اپنے بچوں کے لیے کیا تو کافی مجھے فرق ہے اس میں، اور جی اور اپنے جاننے والے اور فرینڈز کے کوئی تکلیف کوئی چیز تو اس میں ماشاءاللہ بہت فرق ہے۔ آپ نے پروگرام دیکھ کے کوئی چیز ٹیکنیک سیکھا ہے میرے پروگرام کو، یا پھر آپ نے سمجھا یا کچھ سیکھا ہے آپ نے؟
جی جی میں نے آپ کے پاس آتی رہی ہوں. اچھا جی, اچھا آپ کے لیکچرز بھی میں نے لیے ہیں, یاسمین کلاس بھی کی ہے. یاسمین کتنے کلاسز لیے آپ نے؟ جی ابھی میں نے یہ 4 تک کیا ہے. اچھا اچھا اچھا, ماشاءاللہ 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 بہت فرق ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے سب. بہت اچھا بہت اچھا. کیا کیا فائدہ ہے مثلا آپ تھوڑا سا بتا سکتے؟ تکلیفوں میں, دردوں میں یہ ہے کہ کافی حد تک بہت ریلیف مل جاتی ہے. بالکل بالکل صحیح, فوری, ماشاءاللہ یہ ہے کہ فوری ہو جاتا ہے. صحیح, بالکل صحیح, بالکل. یہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کوئی کرونک ڈیزیز کا علاج اگر آپ نے کرنی ہے, جی بہت کرونک, یہی چاہتی ہوں کہ میں جی جی بالکل, اگر آپ نے کرونک ڈیزیز کا علاج کرنی ہے تو آپ نے آگے یہ کرنے کہ آگے لیولز کریں گے. لیول 5 میں ہوتے, 6 میں ہوتے, 7 8 اس لیے ہوتے بہت کرونک ڈیزیز علاج کا نا. جی 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 لیکن کبھی کبھی, کبھی نہیں, ہاں اکثر ہمیشہ لیول 1 to 4 سے بھی بہت سے کرونک ڈیزیز کا علاج ہوتے ہیں نا. جی 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 آپ نے سنا ہے لوگوں کی کمنٹس جو پھر دوسرے دن آ جاتے بتا دیتے کہ میرا یہ پرابلم کیئر ہو گئے. ماشاءاللہ بہت اچھا یاسمین بہت اچھا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں, بہت سی خوبیاں سے اور نوازے, اور بہت سی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آئیں. آمین آمین. ہم دعا کرتے ہیں آپ کو, اور آپ پلیز ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اپنے بچوں کو جس کی بھی آپ ہیلنگ کرتے ہیں پلیز آپ ان کو یہ ضرور بتا دیں کہ اپنے استاد. بالکل ڈاکٹر صاحب, جب وہ صحیح ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے کتنی دعا نکلتی ہوگی دل سے, آپ خود سوچیں. بالکل صحیح بات ہے, لیکن پھر بھی جب انسان تھوڑے سے ہاتھ اٹھاتا ہے, کبھی کبھی جب ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں نا تو وہ ہاتھ سیٹلائٹ کی طرح ہے نا. جی جی بالکل. تو وہ پھر بڑے اچھے اس کے رزلٹ نتائج دلخواہ ہوں گے نا, ہماری ارادے پختہ ہو جاتے. لیکن ویسا دل میں بھی انسان جب پورا یقین سے دعا کرتے تو اللہ قبول کر دیتے ہیں نا. بالکل بالکل. تو تھوڑے سے اگر ہم اور سے مقصد تو کچھ دعائیں کر لے, اور ساتھ ساتھ آپ کی ساتھ چاہیے ہمیں. آپ جیسے ایکٹیو سٹوڈنٹس, آپ جیسے اچھے مثبت لوگ جو وہ اپنے اندر میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں, مثبت تبدیلیاں, پازیٹیو تبدیلیاں اپنے ماحول میں لانا چاہتے ہیں, اور اپنے نسل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ جیسے لوگوں کے ذیل سائنسز کو ہمیں ضرورت ہے. تو پلیز آپ نے دوسروں کے لوگوں کو بھی اس طرف لے آنا ہے. جی جی بالکل بالکل انشاءاللہ بالکل. اور دوسروں کو بھی آپ نے بتانا ہے, کیونکہ جو انسان سچے دل سے کوئی کچھ چاہتے ہیں وہ واقعی انسان کو مل جاتا ہے, لیکن وہ طریقہ نہیں آتا ہے. جی بالکل بالکل. تو ذیل سائنسز کیا سکھاتے ہیں, بس تھوڑا سا رہنمائی کرتے ہیں نا, گائیڈ کرتے ہیں آپ کو. تو باقی تو انسان آپ خود ہے, اور آپ اشرف المخلوقات ہے, آپ خود کر سکتے ہیں سارا کچھ نا. ذمہ داری آپ کی بن جاتے ہیں. اور کچھ کہنا چاہتی ہے آج؟ میرا یہ ایک سوال ہے آپ سے, کیا ذیل سائنسز انسان میں کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ کیا ذیل سائنسز ماحول کو بدل سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل بدلا جا سکتا ہے, بالکل اس کے فوائد 100% ہیں. یاسمین لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کی بات کی کیسے مثلا 100% ممکن ہے کہ ایک چیز بالکل فوری طور پر ایک چیز اثر کر رہی ہے. جی جی. کہ ایک ہم دوائی بھی اگر کھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک انتظار ہوتا ہے کہ وہ کھائیں گے تو وہ کچھ اثر ہوگا تو ٹھیک ہوگا, لیکن یہ کہ یہ فوری ایسا بھی ہے کہ فوری بول دیتے ہیں لوگ کہ ہم بالکل ٹھیک ہو گئے, ایک دم شدید تکلیف میں جو انسان ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول میں یہی سائنس, ذیل سائنس کا ایک شعبہ رکھنی چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہے. تو کیا ابھی آپ کے تمام جتنے بھی کیا کہتے ہیں وہ ارباب اختیار کہتے ہیں نا, سن رہے ہوں گے تو سب, تو وہ بھی سن رہے ہیں, لیکن وہ کیوں ہمارے ساتھ نہیں دے رہے, اور کیوں ہمارے اسکولز میں, ہمارے کالجز میں
ہمارے اس میں کیوں نہیں رکھتا ہے؟ کیوں یونیورسٹی والے بالکل انشاءاللہ سب رکھیں گے. کیوں نہیں بلاتے ہیں ہمیں لیکچر؟ میڈیکل کالجوں میں بھی ہونا چاہیے, سب چیز ہونا چاہیے سب جگہ, میرا یہ ماننا ہے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر اچھی گریڈ کسی بھی یونیورسٹی یا کسی بھی اسکول کی یا کالج کی جو بچے اچھے گریڈز اگر لے آئیں گے نا تو کالج کا نام ہی روشن ہوگا, بہتر ہوگا نا. بالکل بالکل ہوگا. تو کیا یہ آپ نے دیکھے یاسمین, آپ نے یہ دیکھے کہ کیا یہ بچوں میں تبدیلی لا سکتا ہے, ہمارے تعلیمی مسائل کو کیور کر سکتا ہے؟ بری عادتوں سے وہ ختم ہو سکتی ہے, ان کی دماغی ان کی مطلب ایک پختگی آ سکتی ہے, ایک ذہن تیز ہو سکتا ہے ان کا, صحیح کچھ ہو سکتا ہے, یہ میرا یقین ہے. بالکل یقین تمام اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں, وہ تمام اسٹوڈنٹس یہ یقین رکھتے ہیں, لیکن کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تھوڑے, یہ تو تبدیلی یعنی معاشرے میں ہم لا سکتے ہیں نا, اس جیل سائنسز کے ذریعے بہتر تبدیلی لا سکتا ہے, بہترین تبدیلیاں لا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں یا جو ہے نا وہ ان کو اوپر سے لیتے ہیں, تو وہ ڈیپلی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہے. ان کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں, کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ میں نے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کم از کم ایک چیز اگر یقین سے انسان کرتا ہے اور کسی کے اچھے کے لیے کرتا ہے وہ کام ضرور ہوتا ہے. زبردست بات کہی آپ نے, بہت خوبصورت بات کہی آپ نے کہ انسان واقعی اپنے اندر تبدیلیاں لا سکتا ہے, اور سچے دل سے چاہے نا تو کوئی بھی تبدیلی آ سکتا ہے انسان کے اندر, ماحول میں لا سکتے ہیں. اور جو آج کل جو مسائل ہے لوگوں کے, بزنس کے مسائل ہے, لوگوں کے گھر کے مسائل ہے, رشتوں کے مسائل ہے, اور ان کے ڈیزیز کی بیماریوں کے اتنے مسائل ہے, کیا آپ یہ سمجھتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جیل سائنس سے یہ تمام چیزیں کیور ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور, کیوں نہیں. کیونکہ میڈیکل میں بھی پیراسمپیتھیٹک جب ہم ارگان پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ ہی کیا ہے کہ وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی جو دفاعی سسٹم ہے, جو آپ کے اینٹی باڈی ہے, وہ کیسے سٹرونگ کیا جائے آپ کی سائیکی کے ذریعے, اپنے سائیکولوجی. آج کل دوسری دنیا میں یعنی دوسرے ممالک میں رکی جیسا, یعنی رکی یعنی ایک سمدھا از دا ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی, لیکن رکی بھی لوگوں نے ہاسپٹلز میں رکھی ہوئی ہے. یہاں پر اس چیزوں میں اتنا نہیں, سمدھا اتنی پاورفل ہے, رکی سے 99% پاورفل ہے, لیکن یہاں نہیں رکھتا ہے. کیا وجہ ہے اس کا؟ کیونکہ میرا ایک اسٹوڈنٹ, مجھے محسوس ہوئے کہ ایک اسٹوڈنٹ میرا ہاسپٹل میں کام کرتا تھا, ٹھیک ہے, کلینک بنایا ہوا تھا, سمدھا سے علاج کرتا تھا. تو جب ان کے پاس اتنے پیشنٹ آنا شروع ہو گئی, اتنی زیادہ, تو اس کو وہاں سے وہ نکال دیا. مجھے بڑا افسوس ہو گیا کہ وہ کیوں ایسا اس نے سوچا کہ وہاں سے کیوں نکالا اس کو, کہ اگر لوگ اتنے کیور ہوتی ہے, ایسے ہو جاتی ہے, تو کیا وجہ ہے؟ بزنس کا اس میں دخل تھا, کیا تھا اس میں؟ بزنس کا دخل یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیسن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ فیل ہو جائیں گی پھر آئندہ کچھ سالوں میں. یہی بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بغیر میڈیسن کے, بغیر کسی چیز کے ایک اگر انسان ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر یہ ساری کمپنیاں یہ تو کریں گی نا اس طرح سے. صحیح بات ہے یاسمین, آپ نے ماشاءاللہ, مجھے لگتا ہے آپ کافی آپ نے پڑھی ہے, اور کافی آپ کو ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے لگ رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیے ہیں؟ میں نے ابھی لیول 4 تک کیا ہے. نہیں, ایجوکیشن آپ کے ایجوکیشن میں انٹر ہوں. اچھا, ماشاءاللہ. آپ کے گفتگو سے بڑے اچھے, بہت اچھے الفاظ اور بڑے زبردست ایک سپیکر لگ رہی ہے آپ نا. بہت اچھے, ماشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ نے کال کیے, اور یہ بڑا اچھا پیغام آپ نے لوگوں کو دیے, اور لوگوں پہ سن رہے ہیں سارے لوگ, اور اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ ان کے یہ ایک ڈیوٹی بنتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس طرف لائیں تاکہ ان کے انرجی پاور لیول اور بڑھ جائیں. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ یاسمین آپ نے کال. اللہ تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم اپنے عادات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. سب سے پہلے عادات کو جان لے. عادت ایک بہت چیزیں اچھے عادات پہ ہوتے ہیں اور برے عادات پہ ہوتے ہیں. اچھے عادات بڑھانے کی میں طریقہ بتا رہا ہوں اور برے عادات کو کم کرنے کی یا ختم کرنے کی میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اسی پروگرام میں. اچھے عادات جو ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں. وہ تھوڑا سا اس اچھا عادت کو تھوڑا اور بڑھا دو, تھوڑے سے دن میں تھوڑی اور زیادہ کر دو جو اچھے عادات ہیں. مثال کے طور پہ آپ مثبت سوچ رہے, آپ اونچے سوچ رہے, سوچ آپ کے اونچے ہائی ہیں. آپ اپنے ہائی سوچ کو کیسے فریکوینسی آپ اپنے سوچوں کے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کوئی عمل کرے, کوئی اچھا کام کرے اور مثبت سوچیں کہ مجھے مثبت تبدیلی اپنی دنیا میں لانا ہر صورت میں. اور جس طرح ابھی یاسمین نے کہا کہ سچے دل سے کوئی انسان کچھ چاہے تو وہ کر سکتا ہے. واقعی ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات. کچھ بہتر کریں, کچھ عادات جو آپ کے اچھے ہیں اس کو بڑھا دو اور اپنے آپ کو سجیشن دو, ہپنوٹک سجیشن اپنے دے دو. اپنے جو ہے نا وہ ایک آؤٹو سجیشن اپنے آپ کو دے دو کہ ہاں میں اور مثبت کی طرف جا رہا ہوں, میں اور مثبت اچھائیوں کی طرف جا رہا ہوں. یہ سب ہمیشہ کبھی کبھی دہرایا کرو تو میں اور بہتر پرفارم کر سکتا ہوں, بہتر کر سکتا ہوں, ٹھیک کر سکتا ہوں. یہ طریقہ اپنائیں. ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. ایک کال کافی دیر ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں حیدر رضا بات کر رہا ہوں کراچی سے. آپ تزویر سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں میں. حیدر رضا صاحب جی بالکل. آپ پروگرام میں بھی آئے تھے میرے ساتھ نا؟ جی 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 جی. کیسے ہو آپ؟ اچھا, اللہ کا شکر ہے سر. آپ کا ماشاءاللہ سے میں نے جو لیبل کیا ہے جی جی اور جی, اس میں مزہ آ رہا ہے مجھے. اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آتی اور ختم ہو جاتی ہے. بالکل. حیدر رضا صاحب گھر خیریت ہے, سب ٹھیک ہے؟ سب خیریت ہے. آپ کے تمام فیملی والے میرے سلام کہنا, اور میرے عزیز اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے سبھی. تو انشاءاللہ نصرت صاحب بھی ہے نا؟ جی نصرت صاحب ہے. آپ انہی کے ریفرنس سے آئے تھے نا؟ نہیں, میں ڈائریکٹ آیا تھا. کیا؟ اچھا اچھا اچھا. دوسرا علی رضا صاحب آپ بات کر رہے ہیں نا؟ میں حیدر رضا بول رہا ہوں. حیدر رضا صاحب, ٹھیک 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 ٹھیک. جی حیدر رضا صاحب, ہمارے آج کے ٹاپک جو ہے ہمارا, جو آج کے جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے تبدیلیاں, مثبت تبدیلیاں. کیا جیل سائنسز کے ذریعے کیا ہم انسان کے ناطے, ہم اشرف المخلوقات کے ناطے ہم تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ آپ نے جیل سائنسز کو جوائن کیے ہیں, کیا جیل سائنسز کو ایسا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جیل سائنس کا جو سمجھا لیول ہے بہت ہی پاورفل انرجی لیول ہے. جی. اور اس کے اندر یہ سمجھے اپنے انسان اپنی زندگی کو چینج کر سکتا ہے اگر یہ لیول کوشش کر لیں. صحیح صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا اور اپنی پریشانیوں کو بتانا, یہ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی جی بالکل آسانی سے حل کر سکتے ہیں. جی. اور مجھے تو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. کچھ بڑی بیماریاں ہیں جس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے, جی, لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ اگر میں اس کے 8 لیول پورے کر لوں جی تو یہ بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں نا, آپ کو یقین ہے؟ بالکل بالکل. تو کیا جیل سائنسز کے ذریعے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ جیل سائنسز کے ذریعے ہم کس طرح تبدیلیاں لا سکتے ہیں, کیا کیا جائے؟ یہی پیغام دوں گا تمام مسلمانوں کو کہ وہ اگر کوشش کریں کہ اس کورس کو پورا کریں اور تھوڑی سی ہمت کرے. اگر کوئی پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے تو تھوڑی سی ہمت کرے تو وہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. یعنی بالکل مسائل حل ہو سکتے اگر وہ پختہ ارادہ کرے, پورا پختہ ارادہ کر کے تو ہو سکتا ہے. یعنی تبدیلی بالکل بالکل 100% ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا پختہ ارادہ کر لے. صحیح صحیح. اور اس میں ایک قدم آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ اس کی مسائل سے حل ہو جائیں گے سارے. بالکل حل ہو سکتے ہیں. اور میں نے بھی
رضا صاحب، میں حیدر رضا صاحب، میں نے بھی اپنے آپ میں آج تبدیلی لائی ہوئی ہے. آج ٹائی لگا کے کچھ اس طرح کی الرٹ ہوں میں، پاورفل ہوں میں. اور کیونکہ تبدیلی تھوڑا سا لانے چاہیے نا، کبھی کبھی تبدیلی تھوڑا سا کام کیا جائے، تھوڑا ذمہ داری لیا جائے. اب ٹائی لگانا کہ پتہ آپ کو ٹائی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹائی لگا کے انسان الرٹ رکھتا ہے نا. بالکل الرٹ ہوتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے. اور جب بھی میں ٹائی لگاتا ہوں تو میں اتنی الرٹ ہوتا ہوں، کیونکہ وہ ایک جب مقصد عادی ہو چکا ہے ہم، کیونکہ ہم کام کرنے کے لیے ٹائی لگاتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جا کر ہم نے کام کرنا ہوتا ہے نا. تو ایسی تبدیلیاں آپ کیا سمجھتا ہے کہ کبھی کبھی اگر انسان تو اندر کی تبدیلیاں تو لا سکتا ہے، لیکن کچھ ذرائع بھی استعمال کرنی چاہیے ساتھ ساتھ، مثلا اپنے کپڑوں میں اپنے کوشش کرے اپنے دوسرے ذرائع استعمال کریں. بالکل اپنے کپڑوں میں، اپنے کلرز میں، ہاں اپنے آپ میں، اپنے حلیے میں تھوڑا سا چینج لے آئے نا، بہتر کرے. اور آہستہ آہستہ جب وہ سمجھ لے کہ ڈفرینٹ لگ رہا ہوں تھوڑا سا نا، تو اوپر سے تھوڑا ڈفرینٹ لگ رہا ہوں، اندر سے وہ اندر سے خود تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں شروع ہو جاتے ہیں. ویسا یہ بہت فرق پڑتا ہے. ویسا مجھے یہ سارا کچھ جو ہے نا، لوگ میرے عزیز اسٹوڈنٹس میرے جتنے پیار کرتے ہیں، وہ مجھے گفٹ دیتے ہیں، تو میں یہ جو پہنے ہوئے آج سارے کچھ گفٹ ہی ہے. تو ماں کہ چلو میرے جو عزیز اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے خوشیاں خوبیاں دے. اور میرے سے بہت پیار کرتے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ لوگوں کو بہت سے خوشیاں دے. اللہ آپ کو بھی بہت ہے، آپ کو بھی لمبی عمر دے. آج آپ جب تک ماشاءاللہ ہیں، انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کی اور مزید پریشانی نہیں ہوگی. انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم مل کے انشاءاللہ اس دنیا کو بدل لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے کال کیے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. ہم بات کر رہے تھے کہ مثبت عادات کو بڑھانے کی اور برے عادات کو کم کرنے کی یا بالکل ختم کرنے کی. پہلے کم کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے کہ جس میں جو کم کیا آپ نے سکون محسوس کیا، کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ کچھ میں تبدیلیاں آئیں، یا گھبراتے ہیں تبدیلی سے، ڈرتے ہیں میں کیسے کر سکتا یا کر سکتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے، بغیر کچھ کیے کہ عادت کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. بڑی انسان کے سائیکی، ہر انسان کا جس طرح شکل ڈیفرنٹ ہے، اسی طرح ان کی سائیکی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کے اندر تبدیلیاں لائیں، یا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی چلتے ہیں، بہت زیادہ مزے لے رہے ہیں ہم، بڑا اچھا ہے لائف ایسے گزر. لیکن وہ عادت آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں آگے بڑھتے بڑھتے وہ عادت اتنی اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اس سے بیماریاں لگنے لگتے ہیں. تو اس عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اور مثبت عادات کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. ایک کال ہولڈ پہ ہے، کال کے بعد بتا دوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں، عشرت کراچی سے. میرے اسٹوڈنٹ نصرت؟ عشرت بات کر رہی ہوں کراچی سے. عشرت؟ جی 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 عشرت کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ جی جی عشرت آپ کیا کہنا چاہتی ہے آج کے پروگرام میں؟ جی آج کے پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میری اتنی پرابلم جو تھی، تکلیفیں تھی، کافی حل ہو گئی ہیں اس سے. کیا تھا پرابلم؟ عشرت پرابلم کیا تھا؟ پرابلم کافی تھی، دل نہیں لگتا تھا گھر میں. اچھا. عجیب سی ٹینشن، غصہ آنا، تکلیفیں، پیٹ میں بھی کافی تکلیفیں تھی. ساری رات سے گزرتی تھی کہ بس رو رو کے گزرتی تھی، چیخو پکار میں. ہاں 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 ہاں. تو اب آپ کا میں نے یہ 1 to 4 کیا ہے تو مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے. میں دوسروں کو بھی کرتی ہوں تو ان کو بھی اللہ کا شکر ہے کہ کافی فائدہ ہوتا ہے. جی عشرت بہت اچھا بہت اچھا، بہت خوب. میں مزید اور کرنا چاہتی ہوں. بالکل بالکل ضرور آئے گی، ضرور کریں گے انشاءاللہ، آگے بڑھیں گے تمام. کیونکہ کیا عشرت، کیا ذیل سائنسز انسان کی زندگی میں اور ماحول میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، ہمارے تعلیمی نظام میں بہتری لا سکتا ہے، عبادات میں تبدیلی
بہتری لا سکتے، سوری تبدیلی نہیں، بہتری لا سکتے؟ جی بالکل، انسان بالکل چینج ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اور ایک دنیا بالکل الگ سی لگتی ہے۔ مثلا کیسی لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے، اور جب یہ چیز ہم سیکھتے ہیں اور ایک پاور آتی ہے ہمارے اندر، قدرتی طاقت ہوتی ہے، تو جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے ہنس کے بات کرتے ہیں پیار سے، جو ہمارے لیے برا سوچتے ہیں وہ بھی اچھا سوچنے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے! ایسا میں نے محسوس کیا ہے، کیونکہ جیسے لوگ تھے۔ آپ کی دشمن ہے؟ دشمن نہیں ہے، بس کچھ اچھا اچھا ایسا تھا کہ وہ، ہاں اللہ نہ کرے، یہ مجھے محسوس ہوا کہ بھی بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ عشرت کو کچھ نہ کچھ دشمن ہوتے ہی ہے، کیونکہ بیماریاں تو دشمن ہے ہمارے، ہے نا، اور برے عادات پہ ہمارے دشمن ہے، صحیح ہے۔ تو بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرائع ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کوئی ذریعہ کہیں نہ کہیں رکھی ہوتی ہے نا، ہم اس کو ڈھونڈ کے اس سے حل کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے آپ ہمارے اور کوئی دشمن نہیں ہے، انسان ہمارے پیار ہے، محبت ہے، انسان سے تو ہم نے پیار محبت ہی کرنا ہے نا، لیکن کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے تو ہمیں تو پیار کرنا ہوتا ہے ضرور، لیکن ہم جو دشمن ہمارے ہیں، ماحول ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں، بیماریاں آ سکتے ہیں، بہت سارا کچھ، اس کے ڈیفنس کے لیے، دفاع کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ جل سائنسز کوئی بہتر ہمارے دفاع کر سکتے ہیں، ہمارے ڈیفنس کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جی جی بالکل، انسان خود جب یہ چیز انسان سیکھتا ہے، محسوس ہوتی ہے یہ چیز، تو انسان کے خود کے اندر جب چینجنگ آتی ہے تو دوسرے بھی سب چینج لگتے ہیں، بالکل لا سکتے ہیں۔ اچھا مجھے عشرت یہ بتائیں، میں نے عادات کا بھی لوگوں کو، ویورز کو عادات کا بتانا ہے کہ عادات کیسی چھوڑا جا سکتے ہیں، کیا عادات میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے جل سائنسز کے ذریعے؟ ہم عادات کو چھوڑ سکتے ہیں، کچھ برے عادات اگر ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، کچھ اچھے عادات کو بڑھا سکتے ہیں؟ جی بالکل بڑھا سکتے ہیں، یہ انسان کے خود کے اوپر ہے، انسان خود ہی اپنا دشمن ہے، اگر وہ غلط راستے پہ چلتا ہے تو، اگر وہ اچھے راستے پہ چلنا چاہے تو وہ خود چل سکتے ہیں، اور اگر یہ چیز سیکھے اور اس سے خود بخود اگر نہیں بھی وہ چلنا چاہتا تو خود بخود ہی اس کے اندر چینجنگ آتی ہے، اس چیز کے لیے چینجز آتی ہیں۔ تو کوئی طریقہ بتا سکتی ہے، کوئی طریقہ بتا سکتے ہیں کہ عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں، ہے نا؟ طریقہ نہیں آتا یہ طریقہ نا، طریقہ نہیں، ایسا طریقہ ہوتا نہیں، بس خود بخود یہ چیز آ جاتی ہے اندر۔ نہیں، ایک تو دیکھیں، ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ جل سائنسز سے خود بخود آ جاتے ہیں نا، وہ تو انرجی آگے مثبت، لیکن ویورز جو نہیں، وہ لوگ جو نہیں پہنچ سکتے ہیں، جو مثلا ہمیں اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں جوائن نہیں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی طریقہ، کوئی ایسا کوئی چیز ضرور اگلی پروگرام میں مجھے کال کرنا ہے اور ایک طریقہ بتانا آپ نے، ٹھیک ہے ویورز کو؟ میں بھی طریقہ ابھی بتا رہا ہوں نا، لیکن آپ نے بھی کوئی ڈیفرنٹ سا طریقہ ڈھونڈ کے بتانا ہے کہ ہم اپنے عادات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ میں تمام دیکھنے والوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، یہ پروگرام جو دیکھ رہے ہیں جی بالکل، ان کو یہ چیز ضرور کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ ہم ڈاکٹروں کو اتنا پیسہ دیتے ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ہاں میں بھی تو سالوں کے بعد بھی وہ یہ چیز رہتی ہے، تکلیفیں، صحیح میرے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے۔ جی بالکل، 7-8 سال سے میں دوائیں کھا رہی تھی، کچھ فرق نہیں پڑا۔ 8 سال سے؟ جی 8 سال سے دوائی کھا رہی تھی آپ؟ کس چیز کی؟ یہ تکلیف کبھی کہیں ہو جاتی تھی، کبھی کہیں بھوک نہ لگنا، ابھی اللہ کا شکر ہے کھانا بھی بالکل صحیح کھا رہی ہوں میں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے، شروع میں یہ میرے سے بات کرتے، ابھی آپ بالکل کیور، بالکل ٹھیک ہے؟ جی بالکل صحیح، اپنے آپ کو ایک نارمل محسوس کرتی ہوں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ مزید اور آگے کر لوں تو۔ اچھا عشرت، بڑی دوسرے چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہوتی ہے کہ کچھ عجیب غریب سی شو ہوتی ہے، کیا اس شو کا آپ ٹی وی دیکھتی ہے نا؟ اس ہمارے جو ہیلتھ ویلتھ ہیپینس کے شو کا یہ جو پروگرام ہے اور وہ جو دوسری پروگرامز ہوتے ہیں، کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں اس میں؟ ڈاکٹر صاحب پہلے میں دیکھتی نہیں ہوں، یہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، صرف آپ ہی کا پروگرام آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں۔ اچھا، سچ بتا رہی ہے؟
जी जी अच्छा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, पहले थोड़ा बहुत स्टार प्लस के ड्रामे देख लेती थी, अच्छा अच्छा जब से ये चीज की मुझे वो चीज भी अच्छी नहीं लगती। नहीं लगते तो हक टीवी तो देखती ये है चीज ना? मैं देखती हूँ बस, सिर्फ हाँ। आपका प्रोग्राम आता है, टाइमिंग एक होती है तो बस वो देख लेती हूँ, बहुत अच्छा। शाम काज में टाइम गुजर जाता है। हाँ, हक टीवी पे और भी बहुत से अच्छे प्रोग्राम्स होती है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका चैनल के अलावा कोई और भी आता है प्रोग्राम किसी और चैनल पे? जी, बहुत से चैनल्स बुलाते हैं मुझे, इनवाइट करते हैं। यही प्रोग्राम जैसे कहीं और रिपीट हो रहा? जी बिल्कुल, यही प्रोग्राम। अच्छा, ये YouTube पे आप देख सकते हैं। केबल वाले ने बंद कर दिया ना हर चैनल अभी कुछ दिनों के लिए। किसने बंद किया था? केबल वाले ने, हमारे केबल कौन सा? वाले ने, नहीं आ रहा गुलशन आपके में। कौन से केबल है? जी केबल तो आ रही है लेकिन ये चैनल बंद कर। चैनल बंद करते हैं। कौन सा केबल है आपका? आप केबल ऑपरेटर से बात करो, उनको कॉल करो, उनको बता दो इशरत के मुझे हक टीवी ट्यून करें। और दूसरे व्यूवर्स भी जो सुन रहे, जितने लोग सुन रहे, स्टूडेंट सुन रहे, वो अपने जो एरिया में है वो अपने केबल ऑपरेटर से बात करें कि खुदारा ये चैनल जो है हक टीवी को ट्यून करें और चलाएं, ताकि ये एक अच्छे प्रोग्राम जो होते हैं, बेहतर मुस्बत प्रोग्राम होते हैं। मैं देख रहा होता हूँ कि मैंने कुछ रोज़नामों में देखा कि टॉप पे वो आते हैं हक टीवी, और कुछ केबल्स ने बिल्कुल ही माशाल्लाह लगाए होते, पहले दूसरे नंबर पे लगाई होती है, पहले कभी पहले नंबर पे या दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं। हक टीवी को बहुत पसंद करते हैं लोग ना। जी जी। तो इंशाल्लाह आप अपनी केबल ऑपरेटर से बात करेंगे तो वो ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। ये मेरे बाकी व्यूवर से भी दरख्वास्त है कि वो अगर कुछ एरिया में नहीं आते हक टीवी तो वो उनके अपने जो रिश्तेदार हैं उनको कॉल करें, उनको बताएं कि अगर नहीं आते केबल ऑपरेटर से बात करें या हमें कॉल करें, हमें टेक्स्ट मैसेज करें, या कि मसद इस एरिया में केबल नहीं आ रहे और केबल का नाम कौन से केबल है, कौन सी कंपनी है, उसका आप हमें बता दें, ताकि हम एक इस माशरे में तब्दीलियों को बेहतरी लाने की कोशिश करें। मुस्बत तब्दीलियाँ ला रहे, ये बेहतरीन प्रोग्राम है, तो लोग सुनना चाहते हैं, हम इस पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, इस माशरे को, इस लोगों को बेहतर से बेहतर उनकी बीमारियों को क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जी जी। तो यहाँ पर और भी बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं हक टीवी पे, जो कि मज़हब के हवाले से बहुत से कुछ सीखते हैं इंसान। जी। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया इशरत। आपकी उम्र कितनी है इशरत? मेरी 24। अच्छा, आवाज से कम लग रही है, सही है, ठीक है। आपका जितना भी शुक्रिया अदा करो उतना ही कम है, ये तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। जी। इंसान को एक जरिया कहीं ना कहीं से इंसान कितना भटकता है कि अच्छा रास्ता, बहुत एक अच्छी चीज जो इंसान को बहुत मुश्किल से किस्मत से मिलती है। बहुत सही, बहुत सही चाहिए इंसान को। बहुत शुक्रिया इशरत, आपने कॉल किए। इंशाल्लाह अगले लेवल्स में मिलेंगे कराची में। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात इशरत ने कही कि अच्छा, एक तो ये केबल की बहुत ज़रूर है कि मुझे दरख्वास्त है केबल ऑपरेटर से कि इसको ट्यून करे हक टीवी को, और ये एक हमारी मजहबी कुछ अगर किसी को फरीज़ा बनता है कि कोई अच्छी बात किसी को लगे, इतनी अच्छे प्रोग्राम्स होती हैं, तो प्लीज़ आप ट्यून करें कम से कम। तो इतनी चैनल्स आपने लगाई होती है, बाहर की चैनल्स है, इतनी इंडियंस चैनल्स है, हमारे अपना भी एक कल्चर का अपना भी कोई चैनल तो होनी चाहिए ना। हम दूसरों को तब्दीलियाँ कैसे लाएंगे? हम दूसरे माशरों से सीखते हैं, दूसरे माशरों के चैनल्स को बड़ी तरजीह देते हैं वो चीज़ों को, लेकिन अभी प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्यून करें। और मैं आपको आदत बताने की आदत छोड़ने के तरीका बता रहा हूँ कि मुस्बत आदात तो हम बढ़ा देंगे, वो ठीक है, आप ख़ुद जानते हैं कि मुस्बत आदात को कैसे बढ़ा सकते हैं। बुरे आदात का मैं बताने वाला हूँ, बुरे आदात किस तरह छोड़ा जा सकता है।
یہ برے عادات جل سائنسز کے ذریعے آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یا ویسے میں ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ایک کال ہولڈ پہ ہے. افسوس کی بات ہے کہ کال ہولڈ پہ میں ابھی ضرور آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں ملک انور فیصل آباد سے بول رہا ہوں. ملک انور صاحب؟ جی فیصل آباد سے. ماشاءاللہ جی فیصل آباد سے کال آئی، بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے 16 جنوری کو لاہور سے 124 لیول کیا تھا. جی جی جی. سب سے پہلے اس کو میں نے خود پر آزمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے نتائج بہت ہی شاندار حاصل ہوئے. بہت اچھا بہت اچھا. میری ٹینشن اور انزائٹی میں 80 سے 90% تک فرق پڑ گیا تھا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. بہت اچھا بہت اچھا. خاص طور پر دلی اطمینان بہت زیادہ حاصل ہو گیا. کیا حاصل ہوا؟ دلی اطمینان. دلی اطمینان. جی جی بہت اچھا. وہ بہت زیادہ توجہ اور انعماق آ گیا. صحیح صحیح. اور دعا میں عاجزی اور رکت بھی آئی تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے نتائج دن بدن اور بہتر ہوتے جا رہے ہیں. بہتر ہوتے جا رہے، بالکل بالکل ہوتے جا رہے، بالکل بہت اچھا. اس کے بعد اکثر جو میرا اہم مسئلہ تھا جی وہ میری مسز کا تھا. ان کو شوگر بہت زیادہ انسولین لگنے کے باوجود بھی کم نہیں ہوتی تھی. اچھا شوگر کم نہیں ہوتی تھی. اب اچھا ایک سوال پچھلا پروگرام میں آئی تھنک کیے تھے، ایک کالر نے بات کیے تھے کہ کیا اس سے شوگر ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو آپ کے ہوئی تھے کیئر ہو گئی شوگر آپ کی؟ بلڈ پریشر بھی بہت تھا، گردوں کا مسئلہ، سر درد، کندھوں میں درد، کمر میں درد، ٹانگوں کو سن ہو جانا، پاؤں میں جلن، ان جیسے مسائل کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت ٹینشن اور غصے میں رہتی تھی. تو میں نے ان کو انرجی دی. اس کے نتائج بہت ہی شاندار آئے. بہت شکر ہے اللہ کا، بہت شکر ہے اللہ کا. خاص طور پر سر درد، پٹھوں کا درد، ٹانگوں کا سن ہونا اور پاؤں میں جلن، اس کا درد بہت اچھا آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا، بہت زبردست. اور ڈاکٹر یہ صرف 10 دنوں کے بعد میں نے اس قابل ہو گیا ہوں کہ اب باہر کے لوگوں کو بھی میں انرجی دینے لگ گیا ہوں اور اس میں بھی خاصا فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. ڈاکٹر آپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں، بس آپ جیسا مسیحا ہمارے ملک کی شان اور پہچان ہے. بہت شکریہ. اگر کسی کو بھی تھوڑی سی اویئرنیس ہو تو اسے یہ علم ضرور سیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. یہی میں بات کر رہا ہوں، ابھی اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ کیا جل سائنسز کے ذریعے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کیا جل سائنسز کے ذریعے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں اس معاشرے میں، ہم اپنے ماحول میں، اپنی زندگی میں اپنے برے عادات کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے اچھے عادات کو بڑھا سکتا ہے، اپنی تعلیم جو ہے، جو تعلیمی مسائل ہمارے وہ حل کر سکتے ہیں، اور جو ہم سکولز کے بچے وغیرہ، ان کو یونیورسٹی کے لوگوں، اسٹوڈنٹس کو، یہ لوگوں کو کیا یہ ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اور خاص طور پر جب میری مسز مجھے کہتی ہے نا کہ آؤ یار مجھے انرجی دے، تو میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ وہ کس طرح بتا رہتی ہیں کہ میں ان کو انرجی دوں اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میرا ایک اور مسئلہ ہے کہ میری بیٹی ہے 5 سال ہو گئے اس کی شادی کو، اولاد نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتی ہیں کہ ان کی ٹیوبز بند ہے. کیا اس سائنسز میں اس کا علاج ممکن ہے؟ بالکل انشاءاللہ. آپ نے بڑے خوبصورت بات کہی تھی کہ شوگر کنٹرول کرنا یہ بڑے مشکل. شوگر، بلڈ پریشر اور یہ پٹھوں کا درد، یہ تو بہت اچھی طریقے سے کنٹرول ہو گیا. بالکل نہیں، بہت سے ایسے کرونک ڈیزیز دیکھے ٹھیک ہوئی ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ کے تجربات ہے، کینسر جیسی بیماریاں جو بہت کرونک، بہت بری بیماریاں، ٹیومرز، جو ایسا ٹیومر جو ہے نا وہ کینسر والے ٹیومرز غائب ہو گئے، ختم ہو گئے. میں نے اسے آنکھوں سے دیکھے. تو اگر وہ ہے تو آپ ٹرائی کرو، آپ جو ہے نا آزماؤ. کوئی بھی ایسا بیماری ہو جو میڈیکلی کیور نہیں ہوتا ہے، آپ اس کا علاج کرو، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں تو بار بار ڈاکٹر کے جانے کی مصیبت سے بچ گیا ہوں. پہلے مجھے مسز کو تکلیف ہوتی تھی، میں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا تھا. صحیح. میں فوراً ٹریٹمنٹ دیتا ہوں اور ان کو ٹھیک ہو جاتی ہیں.
صحیح صحیح، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے عرض کیا نا کہ میری بچی کو اولاد نہیں ہوئی 5 سال، کیا ریئل سائنسز میں اس کا علاج ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، بالکل انشاءاللہ ہے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے لیول 1 to 4 کیے ہیں نا؟ جی جی، تو بالکل آپ لیول 1 to 4 آپ اس پہ آزمائیں، اگر وہ سیکیور نہ ہو جائے تو اگلی لیول آپ نے کرنا ہی ہے نا اگلی دفعہ۔ میں 20 کو آ رہا ہوں لاہور۔ ڈاکٹر صاحب یہ فیصل آباد میں نہیں آپ کلاسیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتا ہوں، لیکن جہاں پر لوگ کٹھے ہو جاتے تو میں وہیں پہ جاتا ہوں۔ فیصل آباد میں پہلا میں کرتا تھا، کافی لوگ کٹھے ہوتے تھے وہیں پہ، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے وہاں پر بڑا اچھا ہمارا ایک سینٹر تھا، ایک روحانی سلسلہ شفا کے نام سے تھا نا، تو وہاں پر بڑے ایک اچھے بڑا خوبصورت ہمارا ایک کلینک تھا، بہت بڑی جگہ تھا، لیکن وہ کچھ میں ٹریننگ دینا شروع کر دی، علاج چھوڑ دے، علاج کو اسٹوڈنٹ پہ چھوڑ دے کہ آپ لوگ کریں، میں ٹریننگ دے رہا ہوں آپ کو، اور کا علاج بھی کر رہا ہوں اور ٹریننگ بھی دے رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ جس طرح آپ نے ٹریننگ لے لی ہے نا، آپ کا علاج بھی ہوا اور ٹریننگ بھی، آپ ادرس کو بھی، میں نے یہ شروع کیے، تو یہ بیسٹ اور بہترین طریقہ تو یہی ہے نا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کلاس بنائیں گے تو میں کیوں نہیں آؤں گا، ضرور آؤں گا میں۔ سر ایک دوست ہے میرے ساتھ ہی، انہوں نے کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو ٹریٹمنٹ دینے کے لیے لیول 5 اور 6 کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے 5 6 تو وہ ظاہر ہے، دوسرے لیولز کچھ بیماریاں اگر کیور نہیں ہوتا ہے پہلے لیول سے تو ظاہر ہے آپ نے دوسرے لیول سے کرنی ہے۔ اچھا ڈاکٹر 20 تاریخ کو آپ آ رہے ہیں لاہور میں؟ بالکل، میں 20 فروری کو آ رہا ہوں۔ پی سی میں آئیں گے؟ بالکل پی سی میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میرا بیٹا جو ہے نا یہ 1 to 4 لیول کرے گا، اور میں انشاءاللہ 5 to 6 کروں گا۔ بالکل انشاءاللہ، بالکل بہت اچھا ہوگا۔ اور کوشش کریں اپنے فیملی، اپنے مسز کو بھی اگر ساتھ لیں تو وہ بھی کریں۔ اب ان کے ایج کیا ہے؟ 65 ہے۔ تو 65 دیکھیں، اب اس عمر میں دوسروں کا ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں، اگر دوسروں کا علاج کریں تو ساتھ ساتھ گھر میں کچھ لوگوں کو بلائیں، ان کا علاج کریں، تو ایک تو ثواب ہے، عبادت، کسی کی درد دکھ دور ہوتا ہے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اپنے گھر میں آپ کلینک بنا سکتے ہیں، کوئی بھی کلینک بنا سکتے ہیں کہیں پہ بھی انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریئل سائنسز دنیا میں اتنی تیزی سے پھیل رہے، اتنی دنیا آ رہے اس سائٹ پہ، کیونکہ یہ نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ آگے فیوچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ماسٹر بہت ضروری ہے کہ آپ انشاءاللہ ماسٹر تک اپنے بیٹے کو کروائیں گے، کیونکہ ماسٹر یہ اس لیے کہ اگر ان کے آگے اولاد ہوں گے نا تو وہ بھی بائی برتھ اللہ تعالیٰ شفا دیے ہوئے ہوتی ہے، تو وہ میں بھی 5 to 8 کرنا چاہتا ہوں۔ آپ 5 to 8 بالکل انشاءاللہ، بالکل آپ کو کروا دیں گے، اور میں انشاءاللہ اپنی ساری فیملی کو کرواؤں گا۔ بالکل انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ کو دوسروں کو بھی انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بتا دو، 20 کو انشاءاللہ جب ہم آ رہے ہوں گے۔ صحیح ہے، یار کیا میں نے کوئی دوست دیکھیے وہ چلیں گے میرے ساتھ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، یہ خیر کا کام ہے اور یہ ایک ثواب کا کام ہے نا، کسی کے درد دکھ میں انسان کو شامل ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس طرح کی تبدیلیاں اپنی دنیا میں لائیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیے، تھینک یو۔ تبدیلیاں کیسے لا سکتے ہیں ہم اپنی دنیا میں، ہم اور ادرس کی دنیا میں ہم تبدیلیاں کیسے لا سکتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اور کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں آپ، یہ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ جسے آپ کامیابی کہتے ہو سکتا ہے وہ ناکامی ہو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ہم اس سائڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم آتے ہیں عادات کو چھوڑنے میں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ عادات کہ جتنے بھی مضر اثرات ہیں، مثلا آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کا لکھو، جو مثلا سگریٹ نوشی کے کتنے مضر اثرات ہیں۔ سگریٹ نوشی میں نے بھی کی ہے، میں نے چھوڑ دی ہے، بہت سگریٹ نوشی کے چھوڑ دی ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، میں نے کیسے چھوڑا ہے کہ
کس طریقے سے میں نے چھوڑا ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سگریٹ کو یعنی تمباکو نوشی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ آپ کو ارادے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ارادہ چاہیے اس کے لیے، تو یہ وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں، جب تک کسی چیز سے نفرت نہ کرے وہ چیز چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ میں ایسا طریقہ آپ کو بتاؤں کہ جو اس عادت سے کوئی بھی عادت ہو اب سے آپ نفرت کریں تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ یہ آشا منزل سے شانور خان بات کر رہا ہوں۔ کون؟ شانور خان۔ شانور خان کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آشا منزل کراچی سے۔ کراچی سے بات کر رہے ہیں جی۔ شانور خان صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ آج ہمارے موضوع بھی یہی ہے کہ ہم کیا عادات کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کچھ چینجز لا سکتے ہیں، کیا ہم مثبت زندگی گزار سکتے ہیں، اب اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ جی جی۔ کیسے؟ میں نے اپنے دوست کو ہیلنگ کیا تھا تو ان کے گھٹنوں میں کافی درد تھا جی، ان کو کافی فرق پڑا ہے۔ خان صاحب آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں نا؟ جی جی جی۔ اچھا جی جی جی، بہت اچھا۔ ہیلنگ 4 لیول کیا میں نے جی، سمدا سے آپ نے ہیلنگ کی ہے ان کی؟ جی جی جی، ہاں جی ہاں۔ بہت اچھا بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کافی فرق پڑا ان گھٹنوں میں نا، کافی درد تھا۔ جی جی، گھٹنوں میں درد تھا، کافی پرانا درد تھا؟ جی کافی پرانا درد تھا، تھوڑا صحیح ہو گیا ہے، صحیح ہو گیا، اور ہیلنگ کر رہا ہوں میں۔ بہت زبردست، بہت اچھا بہت اچھا۔ اور عادات، کیا عادات کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ہم ذیل سائنسز کے ذریعے کیا ہم معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ کیا ضرور لا سکتے ہیں۔ مثلا کیسے لا سکتے ہیں ہم ذیل سائنسز کے ذریعے تبدیلیاں؟ سمدہ ہیلنگ کے ذریعے، جس کو کوئی بیماری ہے تو اس کو سمدہ ہیلنگ کرتے ہیں تو اس سے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ بالکل، ہیلنگ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، بالکل۔ اور کیا ہم بچوں کے تعلیمی مسائل کو کیور کر سکتے ہیں؟ یہاں بھی کر سکتے ہیں، بسی پیمانے پہ اس کو عام کیا جائے تعلیم کو۔ مثلا کیسے؟ میری بکس ہے وہ پڑھ کے، یا میرے پاس آ کے، یا آپ کے پاس آ کے، کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس آ کر ہو سکتا ہے، آپ کا کورس اٹینڈ کر کے ہو سکتا ہے۔ جی جی، اچھا۔ انسان کی خدمت کی جا سکتی ہے، عام لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے آپ کا کورس کمپلیٹ کر کے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ذیل سائنسز کا یونیورسٹی میں ہونی چاہیے، کالج میں ہونی چاہیے، جی ہاں بالکل، ہاسپٹل میں ہونی چاہیے اس کی تعلیم نا؟ بالکل بالکل۔ ہاسپٹل میں، کیونکہ دوسرے ممالک میں ہوتی ہے الٹرنیٹیو میڈیسن، لیکن یہاں پر پتہ نہیں کیوں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے نا۔ ہم آپ کے ذریعے اور میرے ذریعے انشاءاللہ یہ اویئرنیس پھیل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس دفعہ میں کراچی میں انشاءاللہ کرواؤں گا۔ تو میرا ابھی جو ہے 6 تاریخ کو 6 کو میں انشاءاللہ 6 فروری کو میرا ہے لاہور میں، پنڈی میں ہے، وہ ہے پنڈی میں ہمارے کلاس ہوں گے انشاءاللہ، ورکشاپ ہوں گے۔ میں ایچ ایم ایف کے لیے اپلائی کیا ہوا ہوں۔ جی جی، ایچ ایم ایف کی کلاس کروں گا میں، بالکل۔ اچھا، تو وہاں سے جب ہم آئیں گے تو کراچی میں انشاءاللہ ہم آپ کو کلاس دیں گے، آپ کو کلاس دیں گے انشاءاللہ، اور آپ اس وقت تک دوسروں کے بھی تیار کریں۔ ایک اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ ان کا یہ ایک وہ بنتا ہے نا، ایک ڈیوٹی بنتا ہے یا فرض بنتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ نے کال کیے، تھینک یو۔ وعلیکم السلام۔ اسٹوڈنٹس کا اچھا، عادات کو ہم آتے ہیں کہ عادت کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مضر اثرات لکھ، ہم نے کہا تھا چلو سگریٹ لیے، ہم نے سگریٹ پیتے ہیں، ہم اس کے مضر اثرات دیکھتے ہیں، اس کے ڈبے گولڈ لیف کے، آپ باقی جو جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے نا، گولڈ لیف والے بڑے اچھے، تھوڑا سا لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ آپ میرے خیال میں ان کے پینے کا ریشو کم ہو گیا، کیونکہ اس پہ ایک تصویر دیا گیا جو یہاں کی کینسر ہے، یہاں لپس پہ جو کینسر ہے، کینسر بناتے ہیں سگریٹ پینا وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور ویسا بھی منہ سے اسمیل آتے ہیں، باڈی سے اسمیل آتے ہیں، کپڑوں سے اسمیل آتے ہیں،
روم سے اسمیل آتے ہیں، اے سی لگاتے ہوئے اسمیل آتے ہیں، بچوں میں وہ سرایت کرتے ہیں، آپ کی گروتھ کو کم کرتے ہیں، آپ کے جو ہے نا بالوں کے گروتھ کو کم کرتا ہے، آپ کی سکن کے گروتھ کو کم کرتے ہیں، آپ کی ہڈیوں کے گروتھ کو کم کرتے ہیں، بہت سی خامیاں. اچھا، آپ کے دل کے گروتھ، دل کی جو دھڑکن، جو آپ کے دل کی جو مومنٹس ہے وہ کم کرتے، وہ خراب کرتے، وینز جو آپ کے رگے جو چلتے ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں، اور تنگ ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے، اور بلڈ پریشر خدا نہ کردہ دل کی بیماری بنتے ہیں، برین کے جو ہے نا شاک بنتے ہیں، اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں، اس سے کئی بیماریاں جنم لیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جتنے بھی عادات آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے یہ مضر اثرات لازمی لکھے. یہ لکھے آپ نے، پھر آپ کے پیسے کا ضائع ہے، آپ دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں. چھوٹی بوڑی یعنی جو خامیاں ہیں وہ بھی لکھا. پیسے کا ضائع، چلو آپ امیر ہوں گے، پیسے نہیں ہوں گے، وہی کسی کو صدقہ دے دو، وہ جو آپ نے سگریٹ چھوڑے تھے وہ جمع کر کے کسی غریب کو دے دو، کسی کی مدد کرو، کوئی ایسا کچھ کرو. میں نے بتا دیا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ عادت کو چھوڑ سکتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے تو مضر اثرات آپ نے لکھ لیے، اور مضر اثرات لکھتے جس طرح مثلا ایک مثال لیتے ہیں سگریٹ نوشی. آپ کوئی بھی عادت ایسے چھوڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کاہلی ہے، سستی ہے، اس کی کیا مضر اثرات ہے؟ غصہ آتا ہے آپ کو، غصہ کرتے ہیں آپ، اس کی کیا مضر اثرات ہے؟ آپ کی بیہیویئر صحیح نہیں ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے، وہ بھی ایک عادت ہی ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ مثبت کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ ایکسرسائز نہیں کرتے، جان بس بیزی ہے، یا کوئی ٹائم نہیں نکال سکتے اپنے لیے، یا ہیلتھ کو بہتر نہیں کر سکتے، یا ذیل سائنسز کو جوائن نہیں کر سکتا ہے، کہتے ہیں کہ میں بیزی ہوں، یہ وہ اس طرح کے. یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لکھ لیں. ٹائم مینجمنٹ بھی ایک بہت بڑی نالج ہے، اور ٹائم، اگر آپ ٹائم پہ سو نہیں سکتے ہیں، ٹائم پہ آپ مثلا ٹائم مینجمنٹ آپ کو نہیں آتے کہ کس ٹائم پہ کون سا کام کرنا ہے، یہ نہیں آتا ہے آپ کو، تو آپ یہ ایک ٹائم مینجمنٹ بھی ایک آپ کی بری عادت ہے کہ آپ ٹائم مینیج نہیں کر سکتے، ایک ٹائم پہ کام نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک عادت ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل کے پروگرام میں آپ کو لازمی بتاؤں گا کہ کس طرح کی عادت انشاءاللہ چھوڑا جا سکتے ہیں. ضرور دیکھے گا، یہ اس پہ بات کریں گے. ابھی آپ نے لکھ لے اس کو، مضر اثرات کو لکھ لے. کل کے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس ڈیٹ پہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم، اور ہم اپنے اندر کیسے اس معاشرے میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں. تو میں اگلے پروگرام میں، کل کے پروگرام میں لازمی دیکھے گا. اور جو عادات والے ہیں وہ سن لے، کال کریں سب کو. جو بھی عادات اگر چھوڑنا چاہتا ہے، چھڑوانا چاہتا ہے کسی کو، تو یہ پروگرام، کل کا پروگرام ضرور دیکھے گا. اور انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے پروگرام میں کل بڑی اچھے اور خوبصورت موضوع کے ساتھ. جو عادات کو ہم نے چھوڑنا، اپنے اندر تبدیلیاں لانا، ماحول میں لے آنا، ہم نے کنٹری میں لانا، اپنی دنیا میں لانا. یہ تمام تبدیلیاں کیسے ہم بہتری، مثبت تبدیلیاں اور اچھی خوبصورت اور بہترین زندگی، ایک طاقتور زندگی جو کہ ایک مسلمان کو، ایک انسان کی ہونی چاہیے، کیسے گزارا جا سکتا ہے. ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.